والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ بیسیکلی نیم رافضی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو اسلام کے یعنی کہ سنیوں کے لبادے کے اندر یہ اپنے آپ کو تو بغیر کسی فرقے کا کہتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی اس آڑ کے اندر یہ بھی ایک رافضی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے عقائد جو ہیں وہ رافضیوں والے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں اسی کی ویڈیو سے ثابت کیا تھا، دکھایا بھی تھا آپ کو، اور اس کے ایک اسٹوڈنٹ کی گواہی بھی دکھائی تھی جس میں اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان باندھا۔ اور اب آپ یہ ویڈیو، میں بھی اس کی ویڈیو چلاتا ہوں، آپ ویڈیو دیکھیے گا، جس میں یہ کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے علی نبی نہیں ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا، تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے، اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث جو ہے یہ بڑی جسے کہتے ہیں مستند حدیث ہے، اور یہ یعنی کہ سنن ترمذی میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، جس میں واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان، بات یہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، ٹھیک ہے، اور جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کی اپنی شان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور مرتبے پہ تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے باقاعدہ طور پہ، بغض علی اور وہ حب علی اور بغض علی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو میں تو خود اس گھرانے سے ہوں، ٹھیک ہے، سید گھرانے سے ہوں، ٹھیک ہے، میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آل سے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اس انسان جو یہ جو مرزا انجینئر، میں نے آپ سے کہا تھا نا مرزا انجینئر، میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ میں ہوں تیرے پیچھے ہوں، تو انشاءاللہ میں تیری یہ میں ویڈیو کٹ کے نا تیری یعنی کہ جتنی تو یعنی کہ اپنی طرفوں یعنی کہ اپنی طرف تو فرعون بنے آئے تھے، کسی دی اللہ معاف کرے تو کسی نے کچھ سمجھدا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو سمجھنا ہے کہ ان الحق ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اپنے آپ کو ان الحق سمجھنے لگ گیا، تو ہے کیا، تو چیز کیا ہے؟ اگر تو نے 4 حدیثیں پڑھ لی یا فور ایگزامپل حدیثوں کی کتاب پڑھ لی تو کم از کم اس کو صحیح تو بتا نا، اس میں ایڈیشن کر کے تو نہ بتا، اور جو حدیث ایکوریٹ ہے ان کو تو بتاتا نہیں ہے۔ تیری اکثر میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، اس دن میں نے 4 گھنٹے لگا کے تیرے مقدمے اور وہ سارا کچھ دیکھا، اس میں بھی سب بیچ میں اپنی مرضی کی ہوئی ہے، اپنی مرضی کی چیزیں ڈالی ہوئی، اپنی مرضی کی حدیثوں میں ایڈیشن کیا ہوا ہے۔ یار حد ہے، تو انسان ہے، شرم آنی چاہیے تجھے کہ تو وہی حرکتیں کر رہا ہے۔ یعنی کہ میں نے تو صحیح کہا نا کہ یاسین قادری ہو گیا، تیو ہو گیا، فضل ہمدرد ہو گیا، تم لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تم سب نیم رافضی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اس حدیث کے تحت، اس بات کے تحت تو نے مطلب اب تو یہ دیکھنا کہ تو نے کس کس پہ جھوٹ باندھ دیا۔ ایک تو نے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں اور تو آدھی حدیث کھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور تیسرا تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی کہ تو نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ اس لیے کہ علی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میری جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے علی نبی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح اس گھٹیا انسان نے، یعنی کہ میں آپ کو بتایا نا، میرے دل کے اندر اس کے لیے سافٹ کارنر تھا کہ یہ بغیر یہ یعنی کہ فرقوں سے پاک ہے، لیکن یہ بندہ تو اللہ معاف کرے، میں تو اس کا لہجہ دیکھتا ہوں اور اس کے پوڈ کاسٹ دیکھ کے، یہ پروگراموں میں جا کے خدا نہ خواستہ یہ اپنے آپ کو ایسے سمجھنے لگ گیا ہے، اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کا تو دل اور برگزید ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دی، اس کے اندر اور عاجزی آ جانی چاہیے تھی۔ یہ تو استغفر اللہ، جو میں اس کا انداز دیکھ رہا ہوں، یہ تو فرعون سے بدتر ہوا ہے۔ یہ تو سمجھتا ہے چلو جی بابوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، مشرکوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے،
لیکن ایک بات کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے. چھوڑ دو ان کو ایک لمحے. تو ہر بندے کو تم یہ کہتے ہو, تم ہر بندے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ برا کہہ رہے ہو. تم ہر بندے کو فلاں تو شے کوئی نہیں, فلاں تو شے کوئی نہیں. جب کبھی کوئی تمہیں کہہ دے تو تمہیں وہاں تکلیف ہو جاتی ہے, اور وہی لفظ تم معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی صلی السلام اور صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہو, وہاں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. تم خود استعمال کرتے ہو. اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا جو تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب تجھے کہا کسی نے کہ تو چھوکرا ہے, ٹھیک ہے نا, کل کا چھوکرا ہے, تو تجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ 7 سال مجھ سے بڑا ہے اور یہ بازاری لینگویج یوز کر رہا ہے. تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا کہ جو تو واقعہ سنا رہا تھا کہ کل یہ نبی پاک یہ تو چھوکرا ہے, تو اس ٹائم تجھے سمجھ نہیں ہے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو بازاری لینگویج جو ہے کس کے لیے استعمال کر رہا ہے. لعنت ہے تیری شکل کے اوپر انجینئر مرزا, ڈوب کے مر جا تو, ٹھیک ہے نا. تو بھی نیم رافضی ہے, تو بھی آخر وہی نکلا جو کہ جس کا مجھے اندیشہ, تو بھی وہی نکلا آخر. نیم کھٹمل نیم وہی ہے نا, تو بھی رافضی. تو اللہ عز و جل مجھے آپ سب کو اس طرح کے دجالی فتنوں, یعنی کہ جس طرح کے حسن اللہ یاری, یہ انجینئر مرزا اور فضل ہمدرد اور حنیف قریشی اور یہ یاسین قادری جیسے جو نیم رافضی, جو سنت کے لباس کے اندر, سنی کے لباس کے اندر جو بیسیکلی بھیڑیے ہیں, شیعوں کے بھیڑیے ہیں, یا اللہ ان سب سے, ان کے شر سے ہمیں بچانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.